بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک خیر و برکت اور عافیت نصیب فرمائے۔ آج 25 رجب المرجب ہے اور ابھی ہم سفر میں ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ 15 رجب کو بھی ہم سفر میں تھے اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر خیر کر رہے تھے۔ ابھی ہم منڈی بہاؤالدین سے سیالکوٹ کی طرف سفر پر ہیں اور آج 25 رجب ہے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ہم آج ذکر خیر کریں گے۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور آل رسول ہیں، اولاد بطول ہیں، مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد میں ہیں۔ اور یہ تو ہم پہلے ذکر کر چکے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی جو ہوئی وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی کے ساتھ، یعنی حضرت صدیق اکبر کے پوتے کی بیٹی اور ام فروہ ان کا نام تھا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہ حضرت ام فروہ ہیں۔ تو یوں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت ام فروہ کے پوتے بھی ہیں۔ تو یوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی کے پوتے ہیں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ذکر ہے کہ مقام ابوا میں پیدا ہوئے، جو مکہ پاک اور مدینہ پاک کے درمیان واقع ہے۔ 7 صفر المظفر 128 سنہ ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا نام پاک موسیٰ اور کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم، اور القابات میں آپ کے صابر، صالح، امین، اور جبکہ مشہور لقب آپ کا کاظم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے رب عز و جل کی بہت عبادت کرتے تھے، یعنی راتیں آپ کی سجدوں میں اور دن روزوں میں گزرتے تھے۔ حلم اور بردباری کا آپ پیکر تھے، اور اتنا آپ حلم اور بردباری والے تھے کہ آپ کا لقب ہی کاظم یعنی غصہ پی جانے والا یہ مشہور ہو گیا۔ یعنی کاظم کا مطلب ہے غصہ پی جانے والا، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے جو ہیں شہزادے امام موسیٰ کاظم، تو کاظم اس نسبت سے بھی کہا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصہ کو پی جانے والے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر جو ہے وہ حلم اور بردباری والے تھے، اور پھر یہ اس قدر جود و سخا والے تھے، سخی اتنے تھے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مدینہ پاک کے فقراء کو تلاش کرتے رہتے تھے، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق رقم رات کے وقت اس طرح پہنچاتے کہ انہیں خبر تک نہ ہوتی کہ یہ رقم کون دے کر گیا، یعنی ایسے جود و سخا والے تھے۔ اور کسی کی مدد بھی کر دیتے تو مطلب یوں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلتا کہ یہ مدد کرنے والا کون ہے۔ کمال شخصیت ہے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مستجاب الدعوات تھے۔ جی ہاں، ہمارے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تو ایسے تھے کہ جو لوگ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے یا آپ سے دعا کرواتے وہ اپنے مقصود کو پہنچتے اور ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عراق آپ کو باب الحوائج یعنی حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ کہتے تھے، یعنی آپ اتنی حاجتیں پوری کروا دیتے لوگوں کی، اور اس قدر مستجاب الدعوات تھے، اس قدر جو ہے وہ لوگوں کے کام آتے تھے، لوگ آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تو لوگوں کی دعائیں پوری ہو جاتی تھی۔ اہل عراق آپ کو باب الحوائج کہنے لگ گئے،
یعنی حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بزرگوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کو دعاؤں کی قبولیت کا مقام بیان کیا ہے. اور جو ہے وہ ہمبلی فقہ کے جو ہے وہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخ امام خلال، یہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا میں امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. اللہ پاک میری تمام مشکلوں کو آسان کر کے میری مراد مجھے عطا فرما دیتا ہے. یعنی ہمارے اسلاف بھی امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر مستجاب الدعوات اور اس قدر آپ کا مزار پر انوار بھی جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت والی جگہ ہے. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ سفر عراق خیر سے نصیب فرمائے تو ہم امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری بھی دیں اور وہاں پر جو ہے وہ برکتیں پائیں. امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو 55 برس کی عمر میں جو ہے وہ کھجور میں زہر ملا کے دے دیا گیا تھا، اور کھجور کھاتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرما دیا تھا کہ دشمنوں نے مجھے زہر دے دیا ہے، 3 دن کے بعد میری وفات ہو جائے گی. اور جیسا آپ نے فرمایا تھا ایسا ہی ہوا، اور یوں 183 سنہ ہجری میں 55 برس کے مبیش عمر میں آپ 25 رجب المرجب کو مرتبہ شہادت پر پہنچے. آپ کا مزار پر انوار بغداد شریف میں ہے. امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر جو ہے وہ صاحب کرامت ولی تھے کہ کہا جاتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار خلیفہ کے دربار میں تشریف فرما تھے، اور ایک تذکرہ چلا تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا کا، عصائے موسوی کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ سانپ بن گیا، تو اس طرح کر کے جو قرآن پاک میں بھی جس کا ذکر ہے. تو امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر میں ایک جو ہے وہ قالین پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس تصویر کو حکم دوں کہ اصلی شیر بن جا، تو آپ نے اتنا ہی بولا تھا کہ وہ شیر بن گیا، اور آپ نے اسے حکم دیا کہ ابھی میں نے تجھے حکم نہیں دیا، واپس تصویر بن جا. تو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے اس قدر جو وہ کرامت والا ولی بنایا. اور یہ کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بھی کیا بات ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو یہ جو ہے وہ ہمارے امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا یوم شہادت اللہ پاک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ان کی قبر مبارک پر، ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے. یقیناً ان کا وسیلہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہماری حاجات کو پورا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے بگڑے کاموں کو سنوار دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، اور ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور ہمارے پاس اب تک جو موجود نیکیاں ہیں ان پر ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر پیش کر کے ہم تمام انبیاء و مرسلین اور صحابہ اور اہل بیت اور ساری امت کو بالخصوص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کے شہزادے امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ہمارے اس رجب المرجب میں جتنے بھی بزرگوں کے ایام ہیں ان کو، اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آج 25 رجب ہے، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. ہمیں خیر سے عراق کا سفر بھی نصیب ہو، اور مدینہ پاک مکہ پاک کا سفر بھی نصیب ہو. اللہ پاک آسانیاں فرمائے، کرونا وبا کا دنیا بھر سے خاتمہ ہو جائے. اللہ پاک خیر و عافیت
اور برکتیں عطا کرے، خوشیاں عطا کرے. جن جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں اللہ پاک امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ان کے اٹکے ہوئے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے. مشکلات اللہ پاک جل شانہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور ان کی آل کے صدقے میں، ان کے پیارے صحابہ کے صدقے میں، ان کی ساری پیاری آل کے صدقے میں اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے اور ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، یہ آج 25 رجب کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا کہ ہمارے دعوت اسلامی کے 2 مبلغین تھے، احد رضا اتاری اور سجاد اتاری. ہمارے سجاد بھائی ہمارے رکن شورا حاجی یعفور اتاری کے بھائی تھے. یہ دونوں اسلامی بھائی جو ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا تھا، امیر علیہ سنت پر حملہ کیا گیا تھا اور وہ جو ہے وہ اس فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے دونوں یہ اسلامی بھائی شہید ہو گئے تھے. اور احد رضا اتاری جو تھے ان کو گردے میں غالباً فائر لگا تھا، اور سجاد بھائی جو کہ فرنٹ سیٹ پر تھے تو دشمن نے امیر علیہ سنت سمجھ کے ان پر برسٹ کھول دیا تھا. تو یہ وہیں ان کا جو ہے وہ شہادت ہو گئی تھی. لیکن احد رضا بھائی جو ہے نا وہ بعد میں شہید ہو گئے. تو یہ دونوں اسلامی بھائی جو تھے رات نکلے تھے ایئرپورٹ کے لیے، میرے سنت کی واپسی تھی لاہور کے لیے، لاہور سے کراچی کے لیے. تو یہ ان کا آخری عمل جو بتایا جاتا ہے یہ سورہ ملک شریف کی جو ہے وہ تلاوت کے بعد نیچے اترے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد. اور اچھے ماحول کی برکت، الحمدللہ با عمل تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے. اور احد رضا بھائی کی قبر جو ہے وہ لاہور میں، دونوں کی قبریں لاہور میں ہیں، لیکن احد بھائی کی جو قبر ہے شدید بارشوں میں بیٹھ گئی تھی. تو یہ تقریباً 9 مہینے کے بعد جب قبر کھلی تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا کہ حاجی احد رضا اتاری جو ہیں وہ ان کی قبر کے اندر، ان کا کفن بھی سلامت ہے، بدن سلامت ہے اور خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور کفن میں ہاتھ سیدھے رکھے جاتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ جب دیکھے تو بندھے ہوئے تھے، جیسے نماز کی حالت میں بندھے ہوتے ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے کہ عاشقان رسول کا دنیا سے اس طرح جو ہے وہ سفر، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے عشق رسول میں زندگی گزارنے کا اور اچھے عمل کا، کہ جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو اللہ پاک پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو اچھے ماحول میں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت بھی دے، اخلاص بھی دے اور کامیابیاں عطا فرمائے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. فی امان اللہ و فی امان الرسول. جو کچھ پیغامات ہیں، مطلب پیغام بھیج رہے ہیں، اور فیصل اتاری، صابر قریشی، صفدر علی اور محمد عبداللہ، سعید اقبال برایا، محمد آصف چشتی اور بلال بھائی ہمارے، چودھری بلال احمد کھوکھر، ظہیر احمد، وعلیکم السلام. بلال بھائی آپ کو بھی اللہ برکتیں دے. جو دعاؤں کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں ان سب کے لیے بھی دعا ہے. حافظ اقبال، میرپور خاص ماشاءاللہ، اور نعیم بڑائج، بلال بھائی ریاض. آج کے دن تھے، یہی دن تھے ہم مکہ پاک مدینہ پاک میں پچھلے سال مارچ کے انہی دنوں میں سفر تھا ہمارا. بلکہ ابوا شریف کی حاضری میری زندگی کی پہلی حاضری تھی ہمارے بلال بھائی کے ساتھ. تو کیا کمال کی حاضری، کیا کمال کی حاضری تھی. تو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پرانوار ابوا شریف میں حاضری ہوئی تھی. کیا بات. اللہ پاک پھر سے سفر نصیب کر دے، خیر سے دروازے کھل جائیں، عمرے کے، مکہ پاک کے، مدینہ پاک کے حاضریاں نصیب ہو جائیں، آپ سب کو بھی نصیب ہوں. شناور بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعیم بھائی اللہ برکت دے. بابر بھائی، عدیل بھائی، محمد شاہد، عدیل بھائی، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ. اور حمزہ
انصاری، عدیل عمران، ظہیر احمد، شہزاد احمد، محمد فیصل جمال، ظہیر احمد بھائی، شہزاد گل، اور اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے. روہیل بٹ، سلیم اتاری، محمد ادریس، اللہ آپ سب کی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے. اللہ پاک خیر فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی دے. آج مدینہ پاک میں رجب کی وہاں 27ویں رات ہے، تو آج رات کو آن لائن کچھ جدول بن رہا ہے وہاں، کچھ عاشقان رسول، کچھ بیان انشاءاللہ معراج شریف کے حوالے سے انشاءاللہ عرب شریف کے یہ عاشقان رسول اپنا کچھ زوم آئی ڈی بنائیں گے یا سوشل میڈیا جو بھی وے طے ہوتا ہے. عرب شریف میں انشاءاللہ آج معراج کی رات وہاں معراج کے معجزات بیان کرنے کا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. اور کل پاکستان میں معراج شریف کی 27ویں رات ہے، تو کل انشاءاللہ مختلف شہروں میں ہمارے اجتماعات میلاد ہوں گے. سیالکوٹ میں مجھے انشاءاللہ میلاد معراج کے اجتماع میں ہم نے قلعہ گراؤنڈ ہے پیر مراد شاہ ان کے مزار شریف کے پاس، قلعہ گراؤنڈ میں سیالکوٹ میں معراج کا بہت بڑا اجتماع رکھا گیا ہے. انشاءاللہ اس میں شرکت ہوگی. اور مدنی چینل پر بھی نگران شورا انشاءاللہ سنتوں برا بیان فرمائیں گے، اور امیر علیہ سنت کی بھی انشاءاللہ جلوہ گری ہوگی اللہ نے چاہا تو. مدنی چینل کے ذریعے بھی خوب جو ہے وہ معراج شریف کے حوالے سے برکتیں ملیں گی. اللہ پاک سب کو عبادات اور برکتوں سے نوازے، عبادات میں ذوق عطا کرے. اور ایک ہم نے کل وظیفہ بھی پوسٹ کیا تھا اسی پیج پر، وہ بھی رات کے نوافل ہیں اور پھر دن میں روزہ اور دعا کی قبولیت کے لیے وہ عمل ہے، بھی کیجئے گا انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اللہ پاک خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.